صدیاں گزر چکی تھیں، مصر کی عظیم سلطنت پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور ہو چکی تھی۔ نیل کا پانی ہمیشہ کی طرح بہہ رہا تھا۔ احرام مصر آسمان کو چھوتے دکھائی دیتے تھے۔ فرعون کے محلات سونے اور سنگ مرمر سے جگمگا رہے تھے، لیکن انہی محلات کے سائے میں ایک قوم ہر روز مر رہی تھی۔ وہ بنی اسرائیل تھے، وہ قوم جو کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کے احترام میں مصر آئی تھی، آج غلام بن چکی تھی۔ ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے ہزاروں مرد اپنے گھروں سے نکال دیے جاتے۔ کسی کے ہاتھ میں اینٹ ہوتی تو کسی کے کندھے پر پتھر ہوتے، اور کسی کی پیٹھ پر کوڑے کے تازہ زخم ہوتے۔ ان کے بچوں کی ہنسی چھین لی گئی تھی، ان کے بوڑھوں سے سکون چھین لیا گیا تھا، اور ان کے دلوں سے امید۔ فرعون صرف ان کے جسموں پر حکومت نہیں کرتا تھا، وہ ان کے حوصلے بھی توڑ دینا چاہتا تھا۔ لیکن دنیا کی ہر طاقت ایک حد تک ہوتی ہے، اور جب ظلم اپنے آخری حد تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ آسمان سے اترتا ہے۔ اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ انہیں حکم ملا کہ فرعون کے پاس جائیے، اس نے شرکسی اختیار کر رکھی ہے۔ یہ صرف ایک نبی کو دیا جانے والا حکم نہیں تھا، یہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کو ختم کرنے کا اعلان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس آئے۔ وہ لوگ ڈرے ہوئے تھے، مایوس تھے، انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ غلامی کا یہ دور کبھی ختم بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اللہ سے مدد مانگو، صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور انجام متقین ہی کے لیے ہے۔ یہ الفاظ صدیوں سے ٹوٹے ہوئے دلوں میں امید کی پہلی کرن تھے، لیکن فرعون خاموش نہیں بیٹھا، اس نے ظلم پہلے سے بھی زیادہ بڑھا دیا۔ ہر گزرتا دن بنی اسرائیل کے لیے پہلے سے زیادہ سخت ہوتا جا رہا تھا، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ اللہ کا فیصلہ بہت قریب آ چکا ہے۔ ایک رات، بس ایک رات، جب پورا مصر گہری نیند میں تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بندوں کو لے کر رات ہی رات مصر سے نکل جائے۔ وہ رات تاریخ کی سب سے فیصلہ کن راتوں میں سے ایک رات تھی، کیونکہ اسی رات غلامی آزادی کی طرف سفر شروع کرنے والی تھی۔ لیکن فرعون کو جب اس خبر کا علم ہوا تو اس نے ایسا فیصلہ کیا جس نے پوری دنیا کی تاریخ بدل دی۔ فرعون کو جب اس خبر کا علم ہوا تو اس کا غرور للکارا جا چکا تھا۔ وہ تخت سے اٹھا، اس نے اپنے سپہ سالاروں کو حکم دیا، انہیں ہر حال میں واپس لاؤ۔ دیکھتے ہی دیکھتے مصر کے ہر کونے میں گھوڑوں کی آواز گونجنے لگی، ہزاروں سپاہی، تیز رفتار رتھ، چمکتی ہوئی تلواریں، اور ان سب کے آگے فرعون خود۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ بزرگ بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، سب کے چہروں پر خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ پھر اچانک ان کے قدم رک گئے، سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ بنی اسرائیل نے پلٹ کر دیکھا، گرد و غبار کا ایک طوفان ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اب انہیں یقین ہونے لگا کہ شاید آج نجات کا خوف ختم ہو جائے گا۔ اسی لمحے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہم تو پکڑے گئے، لیکن ایک نبی کی نگاہ حالات پر نہیں ہوتی، اپنے رب پر ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین کے ساتھ فرمایا، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ ایمان کی وہ طاقت تھی جو سمندر سے بھی بڑی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سمندر پر ماری، دیکھتے ہی دیکھتے سمندر پھٹ گیا اور پانی کے درمیان خشک راستے بن گئے۔ دونوں طرف پانی ایسے کھڑا تھا گویا شیشے کی دیواریں ہو۔ بنی اسرائیل حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آگے بڑھو، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ایک ایک کر کے ہزاروں افراد سمندر کے اندر بنے اس راستے سے گزرنے لگے۔ جب آخری فرد بھی پار پہنچ گیا تو فرعون اپنے غرور میں اسی راستے پر داخل ہو گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ جس راستے نے بنی اسرائیل کو بچایا ہے وہی اسے بھی بچا لے گا، لیکن اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا۔ جیسے ہی فرعون اور اس کا لشکر درمیان میں پہنچا، سمندر کی دیواریں ٹوٹ پڑی۔ چند لمحوں میں دنیا کی سب سے بڑی طاقتور سلطنت کا سب سے بڑا لشکر پانی کی تہ میں دفن ہو چکا تھا۔ فرعون جو کل خود کو خدا کہتا تھا، آج اپنی جان بچانے کے لیے پکار رہا تھا، لیکن توبہ کا وقت گزر چکا تھا۔ ساحل پر کھڑے بنی اسرائیل خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ وہ فرعون جو خود کو مصر کا سب سے بڑا بادشاہ سمجھتا تھا، جس کے ایک ایک اشارے پر ہزاروں سپاہی تلواریں نکال لیا کرتے تھے، جس کے محلات سونے سے چمکتے تھے، جس کے خزانے بے شمار تھے، جس نے خود کو خدا تک کہہ دیا تھا،
آج وہی فرعون سمندر کی بے رحم موجوں کے سامنے بے بس تھا، نہ اس کا تاج اسے بچا سکا، نہ اس کا تخت اسے بچا سکا، نہ اس کا لشکر اسے بچا سکا، نہ اس کی دولت اسے بچا سکی، اور نہیں اس کی خدائی کا جھوٹا دعویٰ۔ چند لمحوں میں وہ سلطنت جس پر اسے ہمیشہ غرور تھا پانی کی گہرائیوں میں دفن ہو گئی۔ تاریخ نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی ریت کے ایک ذرے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ آج فرعون کا محل باقی نہیں، اس کی حکومت باقی نہیں، اس کا غرور باقی نہیں، لیکن اس کی عبرت آج بھی باقی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے واقعوں کو صرف ایک تاریخی قصہ نہیں بنایا، بلکہ آنے والی ہر نسل کے لیے ایک نشانی بنا دیا، تاکہ دنیا جان لے کہ ظلم کی عمر چاہے کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، اس کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کی آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، غلامی سے آزادی مل چکی تھی، اب انہیں آزادی کو سنبھالنے کا امتحان دینا تھا۔ ان کے سامنے تھا ایک وسیع و عریض صحرا، جہاں بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی، اور ایسے امتحانات بھی تھے جو ان کی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دینے والے تھے۔